255 ہجری 15 شعبان، میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا 255 ہجری 15 شعبان سامرہ جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، امام کی وجہ۔ امام کے بابا کون ہے؟ کون ہے بابا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام کی ماں کون ہے؟ یہ بی بی نرجس خاتون۔ میں یوتھ کا بول رہا، غور سے سنو، ہسٹری بول رہا ہوں، آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتا رہا۔ بی بی نرجس خاتون کون تھی؟ آج اگر ہم سامرہ جائیں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کر، میری طرف دیکھو، جب سامرہ جانا، ابھی میں سامرے میں تھا، وہ جو سونے کی گنبد ہے مولا کی، اندر زری ہے۔ آج جب آپ جاتے زری پہ، پہلی جو خبر ہے وہ ہمارے 10ویں امام کی ہے، امام علی نقی علیہ السلام۔ اس کے بعد 11ویں امام کی، ہمارے زمانے کے امام کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس کے بازو بی بی نرجس خاتون ہے، ہمارے امام کی وہ ماں ہے۔ یہ 3 خبروں کے اوپر کی جو خبر ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے، وہ 10ویں امام کی بہن ہے، سسٹر ہے، 9ویں امام کی بیٹی ہے، 11ویں امام کی فوئی ہے، ہمارے امام کی دادی ہے۔ ان سے کئی روایتیں ہیں، 4 خبر ایک زری کے نیچے آج بھی شامل ہے۔ بی بی نرجس خاتون یہ روم میں اس وقت 255 ہجری میں ہسٹری بتا رہا ہوں، 255 ہجری میں پوری دنیا میں 2 بڑے بگ پاورز تھے۔ جیسے آج بگ پاورز ہے، چائنا بھی بگ پاور ہے، امریکہ بھی بگ پاور ہے، تو اس زمانے میں 2 بگ پاور تھے۔ ایک اسلام تھا جو عرب میں تھا، عیسائیت کرسچینٹی روم میں تھی، ویسٹ میں تھی، یہ بیلٹ پورا، یہ بیلٹ نہیں، یہ پورا یورپ کا بیلٹ، وہاں پہ کرسچینٹی، امریکہ کا وجود نہیں تھا۔ 2 بگ پاور تھی، ایک روم کی بادشاہت تھی کرسچینٹی، اور ایک مسلمان تھی۔ تو روم کی بی بی نرجس خاتون جو ہے، وہ روم کا جو کنگ تھا، اس کا نام تھا سیزرز۔ جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانیں گے، سیزرز کی یہ گرینڈ ڈاٹر ہے، سیزرز کی یہ پوتی ہے، سیزرز کے بیٹے کی بیٹی ہے بی بی نرجس خاتون۔ ان کا پہلے نام سوسن تھا، لیکن میں وہ نام نہیں لے رہا، 2 یا 3 نام ہے بیوی کے۔ بعد میں اسلام میں آنے کے بعد نرجس 10ویں امام نے ان کا نام رکھا، سوسن ان کا نام تھا۔ ان کا تاریخ یہ ہے کہ سیزرز کی یہ بہت چہیتی پوتی تھی۔ سیزرز نے ان کی شادی ارینج کرائی روم میں ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ، اور کنگ کی بیٹی کی شادی مطلب بہت گرینڈ شادی، زبردست مکس گیدرنگ۔ آپ ہمارے پاس بھی آج کل مکس گیدرنگ ہو رہی، آپ لوگ نہیں کرتے لیکن پھر بھی بول رہا، یہ حرام ہے۔ تو مکس گیدرنگ، زبردست شادی کا ارینجمنٹ ہو۔ بی بی نرجس خاتون دلہن بن گئی، ان کا جو ہونے والا شوہر تھا کرسچن لڑکا، وہ دولہا بن کے آیا، پینڈال میں بیٹھے، ٹینٹ کے بس بیٹھے، ابھی نکاح جو کرسچن نکاح تھا وہ شروع ہونے والا تھا، اتنی آندھی چلی، زمین کو زلزلہ ہوا، اوپر کا پینڈال پورا نیچے گرا اور لڑکا ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ شادی برخاست، شادی ہوئی نہیں تھی، پڑھنے والے تھے، برخاست۔ بی بی نرجس خاتون اپنے پیلس میں آ گئی، سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر ہے، سیزرز کی پوتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی، نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی، نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی، بالکل وہی ارینجمنٹ تھا اور وہی ہوا۔ وہ لڑکا آیا پینڈال میں، یہ پادری یہ پریسٹ پہنچے، نکاح پڑھنے جو سسٹم تھا نکاح کا ان کا بس سٹارٹ کرنے والے تھے، زمین کو زلزلہ ہوا، آندھی چلی اور پینڈال گرا، لڑکا مر گیا، 2 لڑکے مر گئے۔ اب آپ سوچیں اب یہ لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ ابھی تک بیوی کو کچھ نہیں معلوم، یہ کرسچن ہے۔ اچھا، اس زمانے کی کرسچینٹی اور آج کی کرسچینٹی میں فرق، آج کی کرسچینٹی میں سن آف گاڈ ہے، اس زمانے میں سن آف گاڈ نہیں تھا، کچھ ایریا میں تھا، کچھ ایریا میں نہیں تھا، ایسا تھا۔ تو یہ وہ لڑکی بیچاری بی بی نرجس خاتون اپنے پیلس میں اپنے روم میں آئی، روم میں آ کے اب جو بھی حالت ہوتی ہے ایک لڑکی کی کہ 2 شادی ہو رہی، دونوں دولہے مر گئے، تو کیا حالت ہوگی؟ وہ آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی، اپنے بستر پہ لیٹی،
خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ اپنے 12 حواریوں کے ساتھ بی بی نرجس خاتون کے خواب میں آئے۔ اب ایک کرسچن لڑکی کے خواب میں جناب عیسیٰ کا آنا کتنی بڑی بات ہے۔ جناب عیسیٰ سے وہ بات کر رہی تھی تو بی بی نرجس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی روم میں ایک شخصیت انٹر ہوئی، ان کے ساتھ 11 لوگ تھے، 11 وہ انٹر ہوئے، ان کا چہرے پہ اتنا نور تھا اور آنے والے سب کے چہروں پہ نور تھا، اتنا نور تھا کہ عیسیٰ کی شخصیت بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی انٹر ہوئے نبی عیسیٰ کھڑے ہو گئے، خواب میں دیکھا، خواب میں ڈریم، نبی عیسیٰ کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ حواری بھی کھڑے ہوئے۔ وہ آئے، آ کے سلام کیا، نبی عیسیٰ نے جواب دیا، ہاتھ ملایا، بولا آپ بیٹھے۔ اب بی بی نرجس خاتون کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کون ہیں، تو نبی عیسیٰ نے پوچھا آنے والے سے، بی بی نرجس نے پوچھا جناب عیسیٰ سے کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ اسلام کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا یہ لوگ کون ہیں، تو کہا ان کے بیٹے امام علی سے لے کے 11ویں امام تک سب آئے۔ نبی عیسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس لیے کہ عیسیٰ کے سردار ہیں رسول ہمارے، پوچھا کہ آپ کدھر آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری اس بیٹی سے کرنے لگا، شمون کی نسل سے تھی۔ جناب عیسیٰ اتنے خوش ہو گئے، پلٹے شمون کی طرف اور کہا کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ خاندان اہل بیت سے تمہارا رشتہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا حاضر ہے۔ اس کے بعد نکاح ہوا، نکاح میں 11ویں امام کی طرف سے اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا، بی بی نرجس کی خواب میں دیکھ رہے، بی بی نرجس خاتون کی طرف سے نبی عیسیٰ نے نکاح پڑھا۔ رسول کے جو گواہ بنے وہ 10 امام بنے اور ادھر 10 حواری بنے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اب خواب سے بیدار ہو گئی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ روم میں رہتی ہے، اسلام عرب میں۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی مریم ان کے خواب میں آئی۔ ایک عیسائی لڑکی کے خواب میں جناب مریم کا آنا کتنی بڑی بات۔ جناب مریم ان کے خواب میں آئی، یہ کہتی ہیں کہ میں مریم کے ساتھ بیٹھی تھی، مریم نے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی، ایک خاتون، ایک شہزادی کنیزوں کے ساتھ انٹر ہوئی روم میں، اتنا نور تھا کہ مریم کھڑی ہو گئی۔ وہ آئیں اور بیٹھی، میں نے مریم سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھ گئی کہ یہ میری ساس ہے۔ تو اس کے بعد جناب مریم نے بی بی نرجس کو کلمہ پڑھا، اسلام کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھانے کے بعد جناب نرجس نے بی بی زہرا سے کہا، اپنی ہونے والی ساس سے، کہ بی بی میں اس کو شارٹ کر کہ بی بی اب تک میرے خواب میں میرا ہونے والا شوہر آیا ہی نہیں، نکاح تو ہو گیا۔ تو شہزادی نے کہا کہ بیٹی اب آئے گا، اس لیے کہ اب تک تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب تم نے کلمہ پڑھا ہے مریم سے، اب میرا بیٹا آئے گا۔ اس کے بعد تیسرے دن خواب میں 11ویں امام ان کے خواب میں آئے۔ کس کے خواب میں؟ بی بی نرجس کے خواب میں آئے، گفتگو ہوئی، اس کے بعد کچھ دن تک مسلسل آتے رہے۔ اس کے بعد یہ کہا 11ویں امام نے آ کے کہ میں نرجس ہی بول رہا ہوں کہ نرجس تمہارا دادا، گرینڈ فادر، دادا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر کو لے کے جا رہا، تم کنیزوں کا لباس پہن لینا اور کنیزوں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں کنیزوں کا لباس پہننا اور مسلمانوں کے پاس اپنے آپ کو گرفتار کروا لینا کنیز بن کے۔ ہمارے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میری جو آخری بیٹا ہوگا، جو میرا آخری وارث ہوگا، وہ خاندان رائل فیملی سے بھی ہوگا، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی ماں، اور وہ ایک کنیز کے لباس میں بن کے آئیں گے۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا۔
تو اب یہ اپنے آپ کو کنیزوں کے حوالے کیا. کنیز کا اس زمانے میں ڈریس ہوتا تھا. 11ویں امام نے کہا کہ تم ڈریس پہنو, اپنے آپ کو گرفتار کراؤ, اس کے بعد وہ کنیز بنا کر تم کو بصرہ لائیں گے اور بصرے سے ہماری ذمہ داری, ہم تم کو لے کر پہنچ جائیں گے. یہ ہوا. اس کے بعد یہ اپنے آپ کے انہوں نے کنیز کا لباس پہنا, صرف خواب میں ہوا لباس پہنا. دیکھو اللہ کیسے مسبب الاسباب ہے, اللہ کیسے راستے بناتا. تو بہرحال تو یہ کنیز میں اس کو شارٹ کر رہا, کنیزوں کا لباس پہن کر یہ آئی اور آ کے مسلمانوں میں اپنے آپ کو گرفتار کروا لیا. وہاں سے ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. ایک جو غلام اور کنیزوں کو خریدتا تھا اس نے ان کو وہاں سے لے کے کشتیوں میں بصرہ آیا. ادھر 10ویں امام نے سامرے میں جناب ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کون تھے؟ کہ جن کے گھر کے اوپر جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے تھے تو جن کا اونٹنی جہاں پہ جن کے گھر پہ رکی تھی وہ ابو ایوب انصاری تھے. وہ بڑی محبت بہت امام کے چاہنے والے تھے. ان کی نسل سے ایک آدمی کو بلایا 10ویں امام نے سامرے میں, بلا کے 220 دینار دیے, ایک تھیلی میں رکھا, مہر لگایا اور ایک رومی زبان میں خط لکھا. رومی زبان میں, عربی میں نہیں, رومی زبان میں خط لکھا اور کہا کہ تمہارے پورا خاندان ہمارا چاہنے والا ہے, تم میرا کام کرو, تم یہ پیسے لو اور یہ خط لو اور سیدھا سامرہ اور بصرہ کافی دور ہے, 600 میل کے قریب ہے, 600-700 میل ہے, کہ جاؤ اور جا کر صبح کے وقت ساحل پہ جانا, کچھ کشتیاں آئیں گی, غلام اور کنیز آئیں گے, لوگ آ کے بولی لگائیں گے اور ایک کنیز کو دیکھنا جو حجاب میں رہے گی اور وہ یہ بولے گی کہ میرا لینے والا آنے والا ہے, اس کو تم یہ رومی خط دے دینا اور 220 دینار میں اس کو خرید کے میرے پاس لے کر آ جاؤ. وہ وہاں سے چلا سامرے سے 700 میل چلتا ہوا سیدھا بصرہ آیا. بصرہ پورٹ ہے عراق کا, آج بھی بصرہ پورٹ ہے عراق کا. یہ وہاں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے وہی جیسے امام نے کہا تھا, صبح صبح کشتیاں بوٹس آئیں جس میں کنیز اور غلام تھے, اور اس نے دیکھا, دیکھتے رہا دیکھا کہ کنیزوں کی جب بوٹ آئی اس میں ایک کنیز جیسے امام نے بتایا تھا مکمل پردے میں ہے, اور وہ جو کوئی خریدنا چاہ رہا وہ بول رہی کہ میں بکوں گی نہیں, وہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے. جیسے ہی اس نے کہا, اس شخص نے امام کا جو لیٹر تھا انویلپ میں وہ خط لے کے اس کو دیا. اس نے جیسی بی بی نرجس نے اس خط کو دیکھا, پیار کیا, پیار کر کے اپنے کھولا نہیں خط, ابھی رومی زبان میں کھولا نہیں, پیار کیا, بوسا لیا, بوسا لے کے اپنا جو مالک تھا اس کو بولا کہ مجھے اس کے پاس بیچ دو. تو پھر گفتگو ہوئی, ایگزیکٹلی اتنا ہی اماؤنٹ فکس ہوا جتنا امام نے دیا تھا. 220 دینار میں بی بی کو خریدا. خرید کے یہ آدمی بصرہ پورٹ سے اپنے گھر لے کر آیا. لا کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ سنو, میں کنیز نہیں ہوں, میں روم کی سیزرز کی پوتی ہوں, جس نے تجھے خط دیا مجھے وہاں تک پہنچا دے. اب غور سے سنو, وہاں تک پہنچا دے. وہاں سے بی بی نرجس وہاں سے چلی, بصرے سے سامرہ آئی, 600 میل دور سامرہ آئی, سیدھا 10ویں امام کے گھر پہ آ گئی. بس اس کو میں نے بہت شارٹ کیا. 10ویں امام, آج جو 10ویں سامرے میں جو امام کا روضہ ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں 10ویں امام کا گھر تھا. وہاں پہنچی, بی بی نرجس آئی, آ کر 10ویں امام کے پاس بیٹھ گئی. 10ویں امام نے بات کیا, بات کر کے کلمہ پڑھوایا. کلمہ پڑھوا کے 10,000 دینار 10,000 دینار کی ایک تھیلی میں رکھا, رکھ کے نرجس خاتون کے سامنے رکھا. رکھ کے کہا, میں نرجس بول رہا, رکھ کے کہا نرجس, میں تم چاہو تو یہ 10,000 دینار لے لو, میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا, تم جہاں چاہے جا کے رہو, یا یہ لو, یا میں تم کو ایک بشارت دیتا ہوں کہ جیسے تم نے خواب میں دیکھا ویسے اگر تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوا تو اللہ تمہارے وطن سے ایک ایسا بیٹے کو عطا کرے گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا, جو عدل و انصاف کو بھر دے گا, جو ظلم کو ختم کرے گا, جو آخری زمانے کا امام ہوگا, وہ میرا وارث ہوگا. اب پورے زمانے کے امام کی بات کی تو بی بی نرجس سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر تھی, پوتی تھی. کہا کہ مولا, میں اپنی زبان میں بول رہا, مولا مجھے 10,000 دینار نہیں چاہیے, مجھے وہ خوشخبری چاہیے جو میں نے خواب میں دیکھا. مولا مہدی آ جائیے, مولا مہدی آ جائیے.